یہ کہتے ہو کہ ہم دین سے غداری کریں، نہ ہماری جان جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کرو تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جاؤں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، کرو کیا یا رسول اللہ دو جہاں نہیں۔ ہاں جی، کرو کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں، ہاں جی کروڑوں جہاں نہیں یا رسول اللہ، میں تو یہ آپ کے ذات اقدس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ کفایت علی کافی جھک جائے گا، نا 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 نا، یہ تو ہمارے نانا جان نے کربلا میں ہمیں یہ درس دیا ہے، کٹ جاؤ، سر کٹا دو، جانیں قربان کر دو، مال قربان کر دو، لیکن دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے، دین سے غداری نہیں ہونی چاہیے، دین سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے۔ جس دین کی وجہ سے تمہیں عزت اور شہرت ملی، جس دین کی وجہ سے تمہیں مقام اور مرتبہ ملا، جس دین کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، جس دین کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملا، جس دین کی وجہ سے تمہیں کلمہ والا ملا، جس دین کی وجہ سے تمہیں رب رحمان ملا، اس دین سے غداری کرو گے تو سمجھ جانا صاحب قرآن سے غداری ہے۔ جس دین سے اگر تم غداری کرو گے تو سمجھ جانا قرآن بھیجنے والے سے غداری ہے، تو سمجھ جاؤ پھر جو اللہ سے اس کے رسول سے غداری کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو وفادار ہوگا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، جو اللہ کا وفادار ہے، جو قرآن سے لو لگانے والا ہے، جو نماز پڑھنے اور سکھانے والا ہے، پھر وہ صدیقیت پر بن جاتا ہے، پھر وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، پھر عثمان والی بن جاتے ہیں، پھر دیگر صحابہ کرام بن جاتے ہیں، پھر حبش سے آ کر بلال بھی خانہ کعبے کی چھت پر اذان سناتا ہے، پھر روم سے آ کر شعیب بھی صحابیت کا درجے پر فائد ہو جاتا ہے، دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ اے دنیا والوں یاد رکھ لو، اگر مقام اور مرتبہ چاہتے ہو، اگر خوبصورتی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور سمجھنا چاہتے ہو تو ایک ہی راز ہے۔ وہ کیا راز ہے؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ جاؤ، جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی وفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ درس دیا، تختہ دار پر جھول گئے اور کلام لکھ گئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ یاد رکھ لو انگریزوں، انگریز کے چمچوں یاد رکھ لو، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، حشر تک نام رسول اللہ کا رہ جائے گا، حشر تک دین رسول اللہ کا رہ جائے گا، محمد رسول اللہ کا نام بھی باقی، میرے محمد کے قرآن بھی باقی، میرے محمد کے رب کا نام بھی باقی، میرے محمد کے اصحاب کا نام بھی باقی، میرے محمد کی آل کا نام بھی باقی۔ انگریز لانتی آیا تھا، مٹ گیا، آپ نے اس وجہ سے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ختم نبوت پر پہرا دے کر جھول گئے، لیکن یہ کلام لکھ گئے، تختہ دار پر کھڑے ہو کر یہ کلام لکھا، ہاں جی۔ اور اس کلام کے اگر ان کے شعروں پر تشریح کرنا شروع کر دے انسان تو ایک شعر پر گھنٹہ لگ جائے گا۔ کیوں؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اگر چمن سے شروع کرو، چمن کا مطلب دور، ہاں جی، پچھلے دوروں سے بات شروع کریں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے جھوٹے دعوے نبوت کے کیے ان کے انوار سے شروع ہوں موجودہ دور تک آئیں تو کئی وقت درکار ہے، ہاں جی۔ پھر فرمایا کہ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہاں جی۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرے حضور کا ذکر خیر، کہ میرے آدم علیہ السلام نے بھی حضور کا ذکر خیر فرمایا، پھر آ جائے عیسیٰ علیہ السلام تک، کئی وقت درکار ہے۔ اس واسطے دوستوں بزرگوں، حضرت سید کفایت علی کافی تختہ دار پر جھول کر 8-10 لائنیں لکھ کر پورا دین بیان کر گئے۔ فرمایا اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مختصر شارٹ کر عرض کرتا ہوں کہ تکبر اور دولت کے بل بوتے پر ناز نہ کر۔ آج تیرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو نے بڑی سونی اپنے آپ کو سنوارا ہوا ہے، انگریز کی تقلید میں سنوارا ہے، بڑی سونی لباس پہنا ہے، پوشاک پہنی ہوئی ہے، تکبر کی چادر اوڑھ کر دنیا میں پھر رہا ہے۔ یاد رکھ لے، اس تنے بے جان پر خاکی کفر رہ جائے گا، اس جان پر کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جتنی مرضی پوشاکیں اوڑھ لے، جتنی مرضی چادریں اوڑھ لے، جتنی مرضی پیسہ کما لے، اس تیرے تن پر صرف کیا رہ جائے گا؟ آخری ٹائم کفن رہ جائے گا۔
کلام میں جان ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کا ایمان تازہ کر لیتا ہے، لیکن چونکہ بات لمبی ہے میں نے اس طرف جانا ہے۔ حدیث قرآن شریف کی میں نے آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا شان نزول طویل ہے، لیکن میں شان نزول کی طرف نہیں جاتا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی، اس کی ترجمہ مفہوم کی طرف جاتا ہوں، پھر آگے حدیث پیش کرنی ہے۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ مختصر سا شارٹ ترجمہ۔ اگر اس کے آیت کریمہ کے مقابلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک اگر صحابہ علیہم الرضوان کے علاوہ بعد میں کوئی فقیہ، کوئی محدث دلائل طلب کرتا ہے، یا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بعد کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، چاہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا، وہ مرتد ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مرتد۔ مرتد کا حکم اور ہے، کافر کا اور ہے، منافق کا اور ہے، مسلمان افضل و اعلیٰ ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کیسے؟ ذرا سنیں۔ کافر اگر مسلمان ملک میں رہ رہا ہے تو مسلمان ملک کا بادشاہ اس کو قتل نہیں کرے گا، بلکہ اس کی سیفٹی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، چاہے وہ کافر عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ ریاست اسلام میں رہتا ہے، اسلامی ریاست میں اس کا گھر ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کی زمین ہے، اس کا مال و اسباب ہے، تو اسلامی ریاست اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس کے رسول کا بھی حکم ہے۔ کافر کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا۔ منافق جو ہے، منافق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ منافق کی آخرت میں بہت بڑی سزا ہے، جہنم کے نچلے درجے میں، جس میں استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، جس میں بے نمازی ڈالے جائیں گے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے وہ ڈالے جائیں گے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ اس میں منافق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ہے مرتد۔ مرتد کا حکم یہ ہے، ریاست اسلامی کے اندر مسلمان ریاست ہو اور سارے قوانین اسلامی ہوں، مسلمان اللہ پر بھی ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہو، اس ریاست میں اگر کوئی بھی گروہ یا شخص، ایک افراد یا کئی افراد اپنے کسی نبی کو، کسی بندے کو نبی تسلیم کرتے ہیں، وہ ریاست کا فرض ہے ان مرتدین کو قتل کر دیں، ان مرتدین کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں۔ جو نبی کے بعد دوسرا نبی تسلیم کرے، ریاست اسلامی کا فرض ہے ان کو قتل کر دیں، وہ واجب القتل ہے۔ مرتد کا حکم، مرتد کدھر بھی ہو، اس کا حکم واجب القتل ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں حدیث میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو قتل کر دیا، کسی نے گستاخی کی، اس کو قتل کر دیا۔ مسلمہ کذاب کو صدیق اکبر نے قتل کیا، بہت بڑی جنگ ہوئی، طلحہ اسدی کھڑا ہو گیا، اس کو صحابہ کرام نے ختم کر دیا۔ پھر ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ میں بھی نبیہ ہوں، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے جتنے نبی آئے وہ سارے مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔
میں کمزور ہے، وہ ان کی وضاحت کرنا چاہوں، بخاری شریف کی لمبی حدیث آ جائے گی، بس دو وجہ سے عورت کمزور ہے، ایک ناقص العقل ہے، ایک دین میں کمزور ہے۔ ہاں جی، یہ وضاحت میں نے ویسے درس میں کی بھی ہے، صبح بخاری شریف کے درس میں نے وضاحت کی ہوئی ہے۔ بہرحال عورت نبی نہیں مان سکتی۔ اور اس کے بعد پھر مختار سقفی آ گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے کئی نبی آئے، بلکہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میں ذرا حدیث چلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لیکن آیت کا ترجمہ جو قادیانی کرتے ہیں وہ ذرا تھوڑا پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ قادیانی یہ کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، وہ خاتم کا معنی کرتے ہیں مہر، اور اس کا معنی آگے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور سارے نبیوں پر خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، عام زبان میں یہ سنتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں مرزائی کہ نہیں، خاتم کا معنی ہے مہر، حضور نبیوں کی نبوت پر مہر لگانے والے ہیں۔ قادیانی یہ ترجمہ، حالانکہ یہ بالکل کسی لینگویج میں آتا ہی نہیں ہے، عربی لغت میں نہیں آتا، انگلش میں دیکھ لیں، اردو میں دیکھ لیں، کسی لینگویج میں اس قرآن شریف کا خاتم النبیین کا ترجمہ اس میں آتا ہی نہیں ہے کہ خاتم کا مطلب معنی مہر، اور نبیوں پر حضور نے مہر لگائی نہیں۔ نبوت اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت اور رسالت عطا فرماتا، قرآن میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت اور رسالت دیتا ہے۔ حضور نبوت نہیں دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہیں دیتے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس کو بھی اللہ نے نبوت دی یا رسالت دی، نبوت اور رسالت دو چیزیں ہیں، اس میں وضاحت پڑھ گیا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ ہاں جی، نبوت اللہ نے کسی کو دی، اور جس کو بھی نبی بنایا وہ اللہ نے بنایا، جس کو رسول بنایا وہ اللہ نے بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بنا سکتے ہیں، نبی نہیں بنا سکتے۔ اچھا بول دو یا سبحان اللہ۔ قادیانی کانے نے یہ ترجمہ کیا کہ نہیں، حضور خاتم ہے، حضور نے مہر لگائی۔ اچھا دلیل کیا دیتا ہے؟ دیکھیں اس کی، وہ لام کی پڑھا لکھا پڑھا تھا، وہ دلیل بھی قرآن سے دیتا ہے۔ دلیل کدھر سے دی کہ حضور کیسے ہیں، کہ حضور نے نبی کیسے بنائے؟ وہ کہتا ہے کہ دوسرے آخری 5ویں پارے میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس کا معنی یہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا، یعنی ان لوگوں، ان گروہوں کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ آگے اللہ نے بتایا من النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی حشر والے دن جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، رسولوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اچھا قادیانی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اب اس پر دلیل دے رہا ہے، وہ خاتم پر دلیل دیتا ہے، کہتا کہ نہیں، لفظ معا جس طرح ہے مع الذین، وہ کہتا ہے کہ معا کا مطلب اصل میں ہوتا ہے ساتھ، قریب ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، معا کا مطلب قریب نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، معا کا مطلب ہے جو ہے وہ بنانا، کسی شے کو بنانا۔ جس طرح مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے یہ موبائل بنایا، یہ کیمرہ بنایا، یہ فلاں بنایا، وہ اس کا موجد ہے، وہ اس کا بنانے والا ہے، اس نے وہ چیز ایجاد کی ہے۔ وہ قادیانی کانا مانا کرتا ہے کہ معا کا مطلب بنانا ہے، جس طرح جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر رسول نے کیا بنا دیا؟ نعوذ باللہ، نبی بنا دیے، شہید بنا دیے، صالحین بنا دیے، صدیقین بنا دیے۔ کانے نے یہ مانا کیا۔ خاتم پر دلیل دیتے ہوئے یہ تھوڑی بات علمی آپ کو اگر سمجھ آ رہی تو بول دے سبحان اللہ، اگر نہیں بھی آ رہی تو قرآن شریف ہے، قرآن پر بول دے سبحان اللہ۔ وہ کانا کہتا ہے کہ نہیں، معا کا مطلب بنانا ہے، تو رسول جب نبی بنا سکتے ہیں،
اپنا شہید بنا سکتے ہیں، رسول کی اطاعت سے بندہ بن سکتا ہے نبی، اپنا شہید، صدیقین، نیک بنا ولی بن سکتا ہے، تو پھر اگر رسول اور اللہ کی اطاعت سے نبی بندہ بن سکتا، میں اگر نبی بن گیا ہوں تو خیر ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں لان دیا تو مانا ہی غلط کیا کانا۔ اور یاد رکھ لیں ایک بالکل عام اور جھٹکی دلیل سمجھیں، یاد رکھ لینا کہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں 1,24,000 2,24,000 یا 1,40,000 اتنی روایات ہیں متعدد، لیکن ہمارا ایمان جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں جی ہمارا سب پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بس ہمارا سب اللہ کتابوں پر رسولوں پر سب پر ایمان ہے، وہ مسلمان کا۔ اچھا کانا کہتا ہے جی، یاد رکھ لیں جتنے بھی نبی آئے ساروں کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ عیب کسی پر نقص، یہ نقص کی دلالت کرتا ہے، کسی پر کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، وہ اس کے شخصیت میں نقص کی دلالت کرتا ہے، اس میں ایک نقص ہے، یا اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، یا اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، یا اس کا کان آدھا نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ہاں اس کا پاؤں ایک نہیں ہے، کٹا ہوا ہے، وہ سوٹی کے سارے پل، ایک نقص ہے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے نبیوں میں نقص نہیں رکھے، اللہ نے نبی افضل اور کمال بنا کر بھیجا ہے۔ جس قوم میں نبی آیا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم جس قوم میں نبی بھیجا ہے اس کی زبان والا بھیجا ہے اور افضل اور باکمال بنا کر بھیجا ہے۔ ان سب افضل اور باکمال کا امام جناب آمنہ کا لال بنا کر بھیجا ہے، پھر ہم جیسے گناہگاروں کو ان کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں کتنا فخر ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ یہ کانے کا رات ہو گیا، کانا بکواس ہی کرتا ہے، اور کانا وہ ہے کانا۔ اچھا ملکی قانون یہ ہے کہ روڈ پر ٹرک جا رہا ہے، ٹرک اس کی ایک لائٹ نہیں ہے، رات ہی کھلے سلانا ذرا چلان کرا، ہاں تو نہیں چل سکنا روڈ سے، کیوں؟ یہ ٹرک لہے کے لائٹ والا روڈ سے نہیں چل سکتا، اور کانے کی اولاد کانا تو نبی کے میں چل سکتا ہے، ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں، تو ہے ہی کانا، تو ہے ہی ایک آنکھ والا۔ نبی بے عیب ہوتا ہے اور نبی افضل اور باکمال ہوتا ہے۔ ہاں جی اور آگے سنیے جی، اب حدیث پاک پر آئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو اگر قتل کر دیا جائے تو کیا اس پر قتل کی حد یا قتل کا قصاص لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ حدیث پاک ذرا سنیے، 685 سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ چلیں بخاری کی پہلے سن لیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھ لو، ایک عمارت تیار کی جا رہی ہو، اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی گئی ہو، اور اس اینٹ کو جب بھی کوئی بندہ دیکھے اور کہے کہ یہ عمارت نامکمل ہے، عمارت یہ کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس واسطے یاد رکھ لو نبوت کی اللہ نے ایک عمارت تعمیر کی ہے، وہ جو جگہ خالی تھی اس میں اللہ نے میری نبوت کو رکھ دیا، اب وہ عمارت کمپلیٹ ہو گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قصر عمارت محل و تعمیر ہو گیا، نبوت مصطفیٰ وہاں فٹ کر دی گئی، اب اس کے بعد جو بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، زندیق ہے اور مرتد ہے۔ آخری نبی ولکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین، آمنہ کے لال کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، اب جو بندہ اس کا دعویٰ کرے کہ یہ میں نبی ہوں یا حضور کی شان میں گستاخی کرے، کیا اس کو قتل کرنے سے حاکم وقت اس سے قصاص لے سکتا یا نہیں لے سکتا؟ حضور کے زمانے کی بات ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عربی کی حدیث ہے کہ حضرت اکرمہ راوی ہیں اور حضرت ابن عباس دونوں کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں
نابینا صحابی تھے، ان کی ایک تھی لونڈی، جس طرح پہلے اسلام میں لونڈی کا رواج تھا کہ وہ لونڈی اپنی خرید لیتے تھے اور ان کے ساتھ بیوی والا معاملہ سارا ہو سکتا تھا، ان سے بچے بھی پیدا ہوتے تھے۔ اچھا، وہ لونڈی تھی ان کی ام ولد، مطلب کیا کہ ان کے بچوں کی ماں تھی، اس صحابی کے بچوں کی ماں تھی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، استغفر اللہ۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بڑا اس کو سمجھایا، میں آیا تھا تو بندے دی پتر بندے دی پتر بن، اے حضور دی شان ہے، اے تیرے پیو دی گل نہیں، بندے دی پتر بن، تو اس واسطے یاد رکھ، اینج نہ ہوا کہ میں تینوں کسی دن مار دیں۔ لیکن وہ رہندی نہیں سی۔ ایک دیڑے انہیں کی ہے نبینا سن بیچارے، اللہ دی طرفوں نبینا سن، انہیں کی کام کیتا، وہ آخدن کہ ایک دیڑے انہیں نہ بہت زیادہ ہی میں نے تنگ کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وہ لفاظ آکھے جڑے میرے کو برداشت نہ ہوئے۔ مومن کہنا برداشت کر سکتا یار حضور دی شان ہے تو سامنے کوئی بک بک کرے منو مار دے اتھے ہی، تو پھر جے نا حضور دی مجلس اختیار کی دی ہوئے ہے، جے نا حضور دا صحبت حضور دی اختیار کی دی ہوئے تو انہاں دی غیرت برداشت کرے گی نہیں کرے گی۔ ہاں تو میں کدی کو سلام دی گل آگا یار خیر دکان کھولنی ہے، نماز کا ٹائم نہیں رہ گیا فلاں فلاں بہرحال سنو جی۔ اچھا، وہ صحابی کی آخدن جی، وہ آخدن جی میں جس لئے انہیں وَتَشْتَمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلِ، جس لئے انہیں بہت زیادہ حضور دی شان نے گستاخی کی تھی نا، میں لیا چھرا چنگا تکڑا جا تیز چھرا لیا اور کی کیتا کہ فَوَدَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَأَتَكَ عَلَيْهَا فَقَاتَلَهَا، میں چھرا پھڑیا ان دی ڈھیڑ دے اتے رکھیا، اتنا زور لایا کہ انہوں میں قتل کر کے رکھ دیتا، اس گستاخ انہوں قتل کر کے رکھ دیتا جیڑی میری بچیاں دی ماں سی۔ لونڈی دا بھی سمجھ لو کہ بیوی سی، بیوی دا بھی حیا نہ کیتا، اس واسطے فرمایا نا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قرآن 10 سپارہ دی آیت ہے 8 شیون وچ بیوی بھی آ جاندی ہے، ہاں جی، مال بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اس وچ رشتہ دار بھی ہیں اور کوٹھی بنگلے بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اگر انہاں دی محبت پہلے ون تے اللہ دے رسول دی محبت بعد وچ پھر فرمتربسو حتی یاتی اللہ بیامری، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ ہاں جی، اللہ تہاڈے تے عذاب لے آئے گا اگر نا جے اگر حضور دی محبت انہاں 8 شیواں دی محبت بعد وچ، ماں دی محبت، پیو دی محبت، اولاد دی محبت، رشتہ داراں دی محبت، کوٹھی بنگلے دی محبت، بیوی دی محبت، بچیاں دی محبت بعد چن مقدم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، تو پھر تیرا نام صدیقین میں لکھا جائے گا۔ اس واسطے اچھا آخدن ہے کہ میں مار دیتا، صبح حضور کو مجمع لگ گیا، سارے کافر بھی آ گئے جی، او نہیں اینا تھوڑے کو پوچھیا نہیں دینا قتل کر دیتا، دینا یہ کر دیتا، دینا وہ کر دیتا۔ ہاں جی، انہیں اپنی ولد مار دیتی جی 2 بچے دی ماں سی، آخدن ہے کہ میرا ایک بچہ بھی انہیں اپنا تھلے آ گیا تے خون لٹ پت ہو گیا، میں بچے نو ہاتھ مار کے چوک کے سائڈ تے کیتا ہے، سارا ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حدیث بڑی لمبی ہے۔ ہاں جی، میں بچے نو سائڈ تے کیتا، انہوں میں ختم کر کے چھڑیا، سارا مجمع لگ گیا، جس نے حضور کو فیصلہ گیا، نبی پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو جیڑا جیڑا اللہ دے رسول کی شان کو گستاخی کرے گا ان دا فیصلہ پھر انہاں جیڑا کیتا صحابی نے وہ ٹھیک کیتا، اس دا خون ضائع، کوئی قصاص نہیں، قیامت تک دنیا نے دس دیتا۔ دنیا والوں یاد رکھ لو جیڑا گستاخ رسول ہے انہوں مار دیو، حاکم وقت انہوں مار دے انہوں چھوڑے نہ، بلکہ حضور میں وفاداری کرے، انگریز میں وفاداری نہ کرے۔ اس صحابی نے حضور نے نہ قصاص لیا نہ کوئی گل پوچھی، حالانکہ انہیں بچیاں دی ماں سی، انہیں وہ مار دیتی، انہیں سب تو پہلے محبت کے دی سمجھی، آمنہ دلال دی محبت پہلے سمجھی۔ مختصر عرض کرنا، پھر 1840 کے اندر ضلع گورداسپور ایک لانڈی پیدا ہو گیا جہاں نام سی غلام احمد اکانا۔ پھر 80 کے اندر انہیں دعویٰ کیتا جی میں نبی ہاں، میں محدث ہوں۔ 1880 دے 90 دے انہیں دعویٰ کیتا جی میں مسیح ہوں، میں ہوں عیسیٰ علیہ السلام۔
کسے سمجھایا انہیں آکھا انا تو پہلے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے والد گرامی نہیں سن سمجھ نہیں آئی آگئی سمجھ اچھا بولو سبحان اللہ کسے کانے نو آکھا مرزا ذرا سوچ تو صحیح تو آکھدا کہ میں ہوں مسیح ہاں مسیح محمود اللہ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام میں ہاں جڑے آخر تے آنا سی وہ میں آ گیا لوگوں سمجھایا کیا سن انی دیا ذرا غور کر انہوں نے والد گرامی نہیں سن وہ تو روح اللہ سن وہ تو اللہ کے نبی سن انہوں نے والد تیرا تو پیو بھی ہے پھر انہوں عقل آئی اچھا انہوں نے والد نہیں سن واقعہ نہیں سن پھر آخر جی میں ہوں ذلی نبی ہاں پھر میں بروزی نبی ہاں جی میں فلانا نبی ہاں جی پھر حضور نے میرے ختم دی مور لا دیتی جی میں جی حضور نبی شہید صدیق بنا سکتے تو حضور نے مینوں بھی نبی بنایا نہ یہ ساری دلیل دینا رہا 1901 دے وچ پھر حسین دا پتر مہر علی شاہ آ گیا لاہور دے وچ اچھا بولو سبحان اللہ تے آخیا مرزا کانا تو میں آخنا کہ میں نبی ہاں تو میرے سامنے آ تو نبی تو نبی تو اپنے آپ ولی تو ثابت کر اسی نبی نہیں ہاں نہ اسی نبوت دعویٰ کرنا دھوتی شٹی موٹے تھے گھوڑے تو چلے اپنا شاہی مسجد کے اندر مجمع لگ گیا ہزاروں دنیا جمع ہو گئی سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر میر علی شاہ صاحب مناظرہ کیتا سارے اس وقت مسئلہ کاٹ لوگ سن لیکن اللہ نے اس ٹائم بھی اللہ نے اپنے نبوتی ختم نبوتی حفاظت کرائی تو حضور نے آل کو کرائی تو سنیت کو کرائی ہاں یوں بول سبحان اللہ اس واسطے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو آ تو صحیح میں تیرے نال گل کرنا ہاں جی انہیں نہ آیا آخرکار کانے نے کتنے آنا سی انہیں بہرحال 1901 دے وچ اللہ نے فتح پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح عطا فرمائی میرے منیر کے اندر پیر صاحب دی حالات زندگی کے اندر کتاب لکھی اور فرمایا کہ جناب تو اتنا بڑا دعویٰ کیتا انہیں سامنے کہ آ میرے سامنے قلم رکھ تے کاغذ رکھ سورۃ فاتحہ تفسیر لکھ تو یہ کیوں کیتا ہاں جی آپ نے فرمایا کہ اگر مرزا کانا آج آ جاوے تو کہے کہ مہر علی شاہ فلانی قبر کو مردہ زندہ کرنا تے مہر علی شاہ آج مردے میں زندہ کر دے ہاں جی اے ساڑھے سن ہاں جی جنہ دی غیر مقدہ سنتا بھی رہ گئیاں غیر مقدہ سنتا بھی نہ چھوڑیاں ہاں جی تے میرے آقا نے فرمایا مہر علی پتر ساڑھا ہو کے غیر مقدہ سنتا چھوڑ دیتی ہے نہیں ساڑھا غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن نماز سانو قبول نہیں ہاں جی نماز جی سویرے ستے رہنے ہیں ہاں جی چھوڑ دینے ہیں اس بات یاد رکھ لو دوستو بزرگو ایک ایک شہد حساب انہوں نے بہرحال 1974 آ گیا 1974 دے وچ آخرکار قومی اسمبلی دے وچ کانا نو اینا مرزے دی نسل نو ساری نو غیر مسلم قرار دے دیتا گیا ہاں جی وہ مرزا ناصر کانے دا پوترا وہ آخر لگا جناب نورانی صاحب لکھاں سلام احمد نورانی صاحب 1953 مولانا نیازی مجاہد ملت پاکستان ہاں جی 53 دے وچ ایک لانتی سی ہے سکندر اودنا سکندر حیات سی جیڑا مشترکہ وزیر اعلیٰ سی وزیر خارجہ بنیا سی 1953 پہلا عمر رہی سی نیازی صاحب آخدے سانے انہوں ہٹاؤ ہاں جی حکومت آخدی سی نہیں ہٹانا نیازی صاحب فرمایا اس در خلاف تقریرہ کریں گے جلسے جلوس کریں گے ہاں جی تو نیازی صاحب ہٹے نہیں سر گرفتار ہو گئے 53 کے اندر پھانسی دے آرڈر ہو گئے جس نے پھانسی دے آرڈر ہوئے نا میں تو آرڈر وہ سنانا جڑے نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ نو جج نے آرڈر سنایا سی وہ سارا دے اندر لکھیا ہے موجود ہے کہ نیازی صاحب نے جج نے کی آکھیا جج نے آکھیا نیازی صاحب کہ تو سزائے موت ہو گئی ہاں جی یہ لکھیا کی ہے نیازی صاحب نے جج آخدا ہے کہ یو ول بی ہینگڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں موت کا حکم سنا دیا گیا ہے نیازی صاحب بھی کوئی عام تو نہیں سن ساڑھے ورگے تو نہیں سن ہاں جی جی دین دی گل بنے گھر بڑھ جائے حجرے چ بڑھ جائے نہ دوستو یاد رکھ لو یہ کچھ کام آنا نے اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اطلس و پوشاک کی ہاں جی اطلس و خاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا کفن جیب شیب کوئی نہیں نے ہاں جی نیازی صاحب نے کی جواب فرمایا is that all I was prepared to take more than that کہ if I would have got تو بکواس کرنا کہ فرمایا کہ کیلا فرمایا 100,000 lives فرمایا کہ تو آخر نیازی دے ایک جان ہے ختم نبوت تو میں نے پھانسی دے آرڈر سنائی ختم نبوت ہے نیازی دے ایک جان ہے اگر نیازی دی 1000 جانا بھی ہوں تو حضور دی ذات سے قربان کر دیا ہاں جی اس واسطے نیازی صاحب نے کھلو کے پاڑیا فرمایا پھڑ کی بک بک کی اپنے کور رکھ پھانسی دی آرڈر سنا دیتے گئے
تو نیازی صاحب نے کسی نے پوچھا بعد جناب پھر بعد رہائی ہو گئی آنی فرمایا تھوڑی عمر کتنی فرمایا 6 دیہڑے اپنا 6 راتاں دے 7 دیہڑے فرمایا بابا جی تو چٹی تھوڑی داڑھی ہو گئی 70 سال تھوڑی 80 سال عمر ہو گئی تسی آخدے 6 دیہڑے تے 6 راتاں دے 7 دیہڑے یہ کس طرح ہو سکتا ہے نیازی صاحب فرمایا کہ جھلیا میں تینوں اپنی او عمر دسی ہے جیڑی عمر میں حضور دی ذات دے قربان کی تھی 6 راتاں دے 7 دیہڑے کوٹھی لگے رہے سن نیازی صاحب ختم نبوت واسطے کوٹھی لگے رہے ہاں جی کوٹھی جی میں لگتا اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ہے تے بندہ رکوع دی حالت رہ کھلوندا ہے تے 6-7 دیہڑے میں سجدہ کھڑا نہیں ہو سکتا یہ تو کوٹھی انسان لگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ بچاوے ہاں جی نیازی صاحب فرمایا کہ میں 6 راتاں تے 7 دیہڑے حضور دی ذات تے قربان کر دیتے ہاں جی اس واسطے میں اپنی وہی عمر دسنا دوستو بزرگو 1974 آ گیا نورانی صاحب نے قرارداد پیش کر دیتی ہاں جی کئی مخالف سن اس لیے آج کا بڑے بھٹو نو فلانے آخر کار بھٹو نے بڑے اوکھا منایا پہلے تو آنسو گئے سٹی پتہ نہیں کی ظلم کیتا مولوی نو ماریا پتہ نہیں کی کیتا آخر کار بھٹو نو شہید کرنے پہ گئے کیوں کہ اللہ دی بہت بڑی طاقت ہے میرے پاس محمد دی بہت بڑی طاقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نقش قدم سے جیڑا بھی چلے گا وہ حق تے ہوئے گا حق چاہے حق سب تو بڑا جہاد یہ ہوئے کہ ظالم حکمران دے سامنے حق پہ ہاں جی ہٹے نہیں سن 2 مہینے قرارداد چلتی رہی آخر کار وہ 199 سوال لایا مرزا ناصر مرزا قادیانی دا پوترا انہیں آخر جناب جواب دو ہاں جی نورانی صاحب ایک کمرے کھلو کے جواب دیتے جو آخری سوال انہیں کیتا انہیں آخر جناب او فلانا مولوی لکھ گیا تذیر الناس کے اندر اگر قاسم ننوتوی ہاں جی انہیں اگر لکھ گیا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا ہاں جی اگر میں آ گیا ہوں تو کون سا فرق پڑ گیا ہے اور نورانی صاحب محمود مفتی نو آکھیا فضل رحمان دے پیو نو فرمایا جواب دے توڑے مسلک دا مولوی سی نورانی صاحب نے آکھیا مرزا محمود نے منہ تھلے کر کے آکھیا انہیں آکھا ساڑھے بڑے آج سانو کسی گل دا نہ چھوڑ کے گئے نورانی صاحب نے آکھیا مرزا ناصر سن لے جس نے یہ کہا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے ہم اس کو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح آپ کو سمجھتے ہیں اس واسطے قرآن کا یہ فیصلہ ہے ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین اللہ کا رسول آخری ہے اور اللہ کے نبی محمد پاک کی ذات آخری ہے ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں ہے جو ان کو مانے وہ کافر ہے جو لکھ گیا وہ بھی کافر ہے تم بھی مرتد ہو لکھنے والا بھی مرتد ہے اور مسلمان اسی کو مانتے ہیں جو کہتا ہے کہ آخری نبی آمنہ کے لال بس یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو ایک تاریخی فیصلہ منظور ہوا اور آج بھی اگر کوئی قادیانی پاکستان میں ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے آج بھی اگر کوئی قادیانی کے ساتھ کسی کا میل جول ہے تو یاد رکھ لو پھر یا تو قادیانی کو مانو یا حضور کو مانو ہاں جی قادیانی کسی شعبے میں داخل نہیں ہو سکتا یہ قانون میں لکھا ہے ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہے نہ قادیانی کوئی شیپر لگ سکتا ہے نہ قادیانی کوئی استاد لگ سکتا ہے نہ قادیانی اپنی مسجد بنا سکتا ہے نہ قادیانی کسی سینئر عہدے پر فائز ہو سکتا ہے نہ قادیانی کسی عہدے پر فائز ہو سکتا نہیں ہے جو محمد کی نبوت کا غدار ہو ہم اس کو عہدوں پہ بٹھائیں گے ہمیں جچتا ہے نہیں جچتا ہم ایسے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو ان کی حمایت کرتا ہے ہم نہ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں نہ لاہوری گروپ کی حمایت کرتے ہیں ہم سب ہاتھ کھڑے کرو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور آخری نبی ہے ہمارا ایمان ہے حضور آخری نبی ہے حضور کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ سارے کے سارے مرتد ہیں زندیق ہیں اور واجب القتل ہیں بس ہم تو یہ کہتے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا رہو قلم تیرے ہیں پھر ایک اچھا راجپال آنی ہو علم الدین شہید نے انہوں مقا دیتا پھر غازی عبد القیوم نے ایک انہوں ختم کر دیتا پھر ممتاز قادری آیا انہیں وہ گورنر نے مار دیتا اس واسطے اور سب تو وڈی گال اس سلمان رشدی اور لانتی جس نے 90 دے اندر حضور دی شان ایک گستاخی کی تھی 1990 دے اندر 99 دے اندر انہیں کتاب لکھی سی انہیں کتاب لکھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کتاب کا نام نہیں لینا چاہیے وہ مسلمان ہی نہ لے سکتا اس کتاب میں اس نے کتاب لکھی سی امریکہ دے اندر ایک مسلمان منڈا نوجوان انہوں چھریاں نلوار کر کے وہ حالی تک ہسپتال ہی ہے ہاں جی اے انگریز اتنے گستاخاں دے حمایت کر دیں کہ پتہ نہیں انہوں پیو سمجھ لینا بھائی بڑا بڑا اپنا تیر مار لے آسان گستاخی کر کے حضور دی شان ہے لانتیو
اس واسطے نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نام و نشان ہماری قابل رہ جائے گا. ہاں جی سید کفایت علی کافی. اور یاد رکھ لو اسا سلام کرنے اس بچے مسلمان نو بھی جڑا امریکہ دے اندر اس سلمان رشدی جس حملے کیتے اسا اس دی بھی حمایت کرنے اور حمایت کرنے مطالبہ کرنے حکومت پاکستان کو لو کہ اس مسلمان کو چھڑایا جاوے, انہوں دی اپنا قید جو آزاد کرایا جاوے. اس سلمان رشدی کیوں جانا سی اتنے جو پتہ جو اسی لانتی بھونکدا کتا اسلام دے خلاف, اور پتہ کہ اسلام اپنا بدلہ خود لے لینا. ہاں جی اسلام تیرے تو میرا محتاج نہیں ہے. تو آکھے جی میں 5 نمازہ, میں آکھے جی میں 10 نمازہ پڑھنا. ہاں جی اسلام کوئی تیرے تو میرا محتاج ہے. اسلام کو اساں اپنا تلو پلران دی اپنا تحت اساں اسلام کو سنبھالیا نہیں, اسلام اساں نہیں سنبھالیا. اسلام دا حفاظ کرنے والا میرا اللہ تے میرے پاک محمد دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی اسلام دی حفاظت صحابہ کر گئے, اسلام دی حفاظت اولیاء کرام کر گئے. تو تے میں تے اسلام نو مان ہی نہ سکے تے اساں حفاظت کی کرنی. اس واسطے دوستو بزرگوں 1974 قادیانی ہمیشہ واسطے نبوت تو بعد کوئی بھی نبوت دعویٰ کرے کوئی صدیق اکبر دور دا ہوئے یا آج دے دور دا ہوئے وہ ہے تو زندگی دے کافر تے اپنا مرتد, لیکن قانونی طور تے پاکستان دے 1974 تو بعد قادیانی زندگی کے کوئی کام نہیں کر سکتا اور رہن دی اجازت نہیں ہے. دوستو بزرگوں سنیو یاد رکھو ساڈے بزرگوں نے سانو آج تک ساڈا سر نہیں جھکن دیتا, چاہے خادم حسین رضوی ہوئے, چاہے ڈاکٹر سعود جیلانی صاحب ہون, چاہے مفتی منیر الرحمان صاحب ہون, چاہے ساڈے مولانا نیازی صاحب ہون, روحانی صاحب ہون, میر علی شاہ صاحب ہون, سید کفایت علی کافی ہوئے, جماعت علی شاہ صاحب ہون رحمۃ اللہ علیہم, جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ساڈے بابیاں کتے غداری دین نال بولو یار, دین نال غداری نہیں کی. اچھا بولو دین نال غداری نہیں کی. نہ اے آکھیا کہ حضور دا علم نعوذ باللہ اپنا کھوتے گدے ورگا نعوذ باللہ من ذالک. ہاں جی حضور دا خیال نماز جا جاوے نماز ٹوٹ جاندی, کھوتے گدے دا خیال آوے نماز نہیں ٹوٹدی. یا انج نہیں آکھیا کہ حضور نو اگر نبوت بعد کوئی نبی آ جاوے اور نبوت دے فرق نہیں پیدا. نا 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 ساڈے بابے ایو ایک گل آکھ گئے سانو تہاڈی ذات تے مانے قربان تہاڈے تو جن جانے, قربان تہاڈے تو جن جانے, تیرا مکھ جیوے قرآن, تیرا مکھ جیوے قرآن, تیری دید ساڈا حج وے, تیری دید ساڈا حج وے, تساں بھلے آدے ہاتھ لج وے. عقیدے دی گل کر دیا آقا تہاڈے نام تو چوم دے لب وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا تہاڈے نام کو چوم دے لب وے وچوں رسدا اسانو رب وے. ہاتھ بن کے نال ادب دے, ہاتھ بن کے نال ادب دے, تیری دید کرا رج رج وے, تیری دید کرا رج رج وے, تساں بھلے آدے ہاتھ لج وے. اس واسطے سانو بزرگوں نے اکھ چاہ کے جین دا وال سکھایا, اکھ جھکا کے جین دا وال نہیں سکھایا. اس واسطے دوستو بزرگو اسی اللہ دے اگے دعا کرنے ہیں اللہ سانو بھی ختم نبوت شہادت دی موت نصیب فرمائے, ختم نبوت صدقے 5 وقت دا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دے دین تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.